کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ میں آپ کی خدمت میں آج 30ویں پارے کی سورہ کوثر جو مکی سورہ ہے اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ 108 نمبر سورہ ہے یہ 30ویں پارے کا۔ کوثر کے معنی ہیں رسول خدا کو کثرت نسل اور حوض کوثر اور خیر کثیر عطا کرنے کے ذکر کرنے والا سورہ۔ یہ سورہ بہت اہم سورہ ہے، اگرچہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے مگر بہت اہم سورہ ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا ہے جامع رسول خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص سورہ کوثر کو پڑھے گا خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا اور ہر اس قربانی کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا کرے گا جو خدا کے بندے عید قربان کے دن خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ قربانیاں بھی جو اہل کتاب پیش کرتے ہیں اور مشرکین پیش کرتے ہیں، ان سب قربانیوں کی برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ تفسیر مجموع البیان، تفسیر بیان مجموع البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کو فرائض اور نوافل کی نمازوں میں پڑھے گا اسے اللہ کوثر نصیب فرمائے گا۔ اس کی شان نزول یہ ہے، اسے بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، کہ عاص ابن وائل مشرکین کا ایک بڑا سردار تھا۔ وہ رسول خدا سے ملا اور کوئی باتیں کی۔ جب مسجد میں آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا ابتر سے۔ ابتر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ اسی زمانے میں رسول خدا کا ایک بیٹا تھا حضرت عبداللہ، جن کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی ان کا بیٹا موجود نہیں تھا اس وقت۔ تو عرب لوگ اس آدمی کو جس کا بیٹا نہ ہو ابتر کہتے ہیں۔ تو اس نے ابتر کہا کہ کوئی ان کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو ابتر کا مطلب یہ تھا کہ اس کا نام بھی نہیں چلے گا۔ جب اس کا بیٹا نہیں ہے تو عربوں کا خیال یہ تھا کہ جب بیٹا نہیں ہوگا تو اس کا نام بھی نہیں چلے گا۔ تو اسے مقتول نسل بھی کہتے ہیں۔ ابتر کے معنی ہے جس کی نسل کٹ گئی، اب اس کا نام نہیں چلے گا، اب اس کی نسل کٹ چکی ہے کیونکہ اس کے بیٹا ہی نہیں ہے۔ اس واقعے کو سن کر جو قریش کے سردار تھے حضور کو ابتر کہا کرتے تھے اور خوشی بنا کرتے تھے۔ حضور کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے جواب میں یہ سورہ اترا، اور یہ جب میں نے آپ کے سامنے شان نزول بیان کی، تمام مفسرین نے بیان کیا ہے اس کو۔ سب تفسیر کبیر نے بھی لکھا ہے اس کو، تفسیر کشاف نے بھی لکھا ہے، تفسیر مجموع البیان نے بھی لکھا ہے، سب نے اسی تفسیر کو لکھا ہے۔ اب اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، تم یہ کہتے ہو کہ اس کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے اس کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ یہ اس کا اولین معنی ہے۔ دیکھیے شان نزول بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ رسول کی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کو ابتر کہا گیا۔ اس کے جواب بھی سورہ اترا، تو جب جواب اس کا ہے تو کوثر کے معنی کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی نسل نہیں ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، ہم نے اپنے رسول کو، اے رسول تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے۔ تو بھائی اتنی نسل چلے گی کہ جتنی کسی کی نسل نہیں چلے گی۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے ہر کونے میں آپ کو آل رسول حضور کی اولاد ملے گی، انہیں سادات کو کہا جاتا ہے، ہر جگہ ملے گا آپ۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں، کوثر ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر اچھائی آپ کو کثرت سے دی جائے گی۔ اور تیسرے معنی اس کے ہیں کہ کوثر ایک نہر ہے جس میں بہت ہی شیریں پانی ہے۔ وہ اتنا حسین اور اتنا شیریں پانی ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کوثر کے جام پلائے جائیں گے اور حضور پلائیں گے اس کوثر کو، سب سے پہلے وہی پلایا جائے گا جنت میں۔ تو ہم نے تمہیں وہ کوثر کا نہر عطا کی ہے۔ تو ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ انا آتینا کل کوثر، آپ کو کثرت ہر چیز کی خیر خوبی آپ کو کثرت سے دی گئی ہے، اور نہر کوثر بھی آپ کو دی گئی ہے۔ اب اس کے بدلے میں آپ کیا کریں؟ حضور سے کہا جا رہا ہے فصل لربک،
اپنے مالک کے لیے نماز پڑھیں، ونہر اور قربانی دیں۔ معلوم ہوا جب کوئی نعمت انسان کو ملے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے۔ نماز شکر ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، میں اس نعمت کے بدلے تیرے سامنے سر جھکا رہا ہوں، تیری تعریف کر رہا ہوں۔ ونہر اور قربانی دیجیے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اگر مال عطا کیا ہے آپ کو اللہ نے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اگر اولاد عطا کی ہے اللہ نے آپ کو، اولاد کو اللہ کے دین کی تربیت دیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے آپ دوسروں کو عزت عطا فرمائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے آپ دوسروں کو علم عطا فرمائیں۔ یہ ہے قربانی، اور وہ بھی اللہ کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں۔ اور فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اور آخر میں فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، آپ بے اولاد نہیں رہیں گے۔ ابتر بنی بے اولاد، ان شانئک، تیرا دشمن جو ہے رسول وہ ابتر رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کی نسل نہیں چلے گی۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، ابو جہل، ابو سفیان اور کتنے تھے، ان کی نسل نہیں چلی۔ آج کوئی نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، لیکن اب یہ کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں۔ فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، یعنی ہم نے آپ کو حق کے شفاعت عطا کیا ہے کہ آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم اس کی آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اور کوثر کے بارے میں جامع رسول خدا نے فرمایا وہ ایک حوض ہے جس پہ میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی۔ حدیث مسلم ابو داؤد۔ جس حضور اکرم نے فرمایا میرے بعد تم کو خود غرضوں اور اقربا پر پرور لوگوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر حوض کوثر پر ملو۔ از بخاری، از مسلم، ابو داؤد۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض کوثر ہے، مسند احمد۔ حضور اکرم نے فرمایا کوثر کا پانی دودھ جیسا چاندی کی طرح سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار، اس پر ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے رکھے ہوں گے، اس کو پی کر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ حدیث بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ نیز حضور اکرم خطبی مرتبہ نے فرمایا کچھ لوگ حوض کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے مگر فرشتے ان کو میرے پاس آنے سے روک دیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں فرشتے ان کو دھکے دے کر پیچھے کر دیں گے۔ میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، انہیں کیوں دھکے دے رہے ہو، انہیں کیوں پیچھے ہٹا رہے ہو؟ تو مجھ سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 تھا۔ پھر یہ سن کر میں بھی ان کو اپنے پاس سے دفع کر دوں گا اور کہوں گا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الرقاق، کتاب الفتن، صحیح مسلم کتاب الطیارہ، مسند احمد، مرویات ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن ماجہ کتاب المناسک، ابن ماجہ، یہ تمام یہ حدیث اور ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ الفاظ حضور نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے۔ تو اندازہ کیجیے کہ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ، تمام صحابہ جو ہیں وہ قابل احترام نہیں ہیں، کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو روز محشر کوثر تک آنے کی یاد نہیں دی جائے گی، ان کو دھتکار دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ نماز کے آغاز میں ہاتھوں کو بلند کیا کرو، ہتھیلیوں کو روبہ قبلہ کیا کرو، یہ بھی ونہر میں آتا ہے۔ گلے کی طرف اشارہ کرو، اس طرح اشارہ کرو نماز پڑھتے ہوئے، ونہر یعنی میں اپنا گلا بھی پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اس کی خدمت میں، اگر وہ حکم دے گا
تو میں اپنا گلا بھی پیش کرتا ہوں قربانی کے لیے. اور قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے. ہم جو قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں بقرعید کے دن دیتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے اس کا حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرنا ہوتی ہے. ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلائی تھی. وہ تو اللہ نے مہربانی کی تھی کہ بیٹے کی وجہ بیٹے کو ہٹا دیا, اور بکرا جو تھا وہاں پر آ کر اس کو جبرائیل نے لٹا دیا, اور چھری جو تھی وہ بجائے حضرت اسماعیل کے گلے کے, وہ گلے کے پہ چلی چھری بکرے کے. لیکن حضرت ابراہیم کے جو آنکھوں میں پٹی بنی ہوئی تھی, وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کی کو ذبح کر رہا ہوں. تو جب انہوں نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور بکرا ذبح پڑا ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے قربانی کا, میں اللہ کی راہ میں اپنی اولاد تک, اپنی جان سے بھی زیادہ انسان کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے. میں اپنی اللہ کی راہ میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد تک کو قربان کرنے کو تیار ہوں, اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار. تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو. بہرحال حضرت ابراہیم کا مقام تو بہت اونچا مقام تھا, ہم تو وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں. ہمارے واسطے قربانی کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جو نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس نعمت میں سے ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کم سے کم زکوٰۃ و خمس ادا کریں. اور رسول خدا نے فرمایا کہ خدا کا یہ فرمانا کہ تم ابتر نہیں ہو بلکہ تمہارا دشمن ابتر ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہے. دیکھیے آپ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں جب حضور کی کوئی اولاد نہیں تھی, ایک بیٹا تھا, اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا, اب کوئی اولاد نہیں تھی. اب کون کہہ سکتا تھا کہ اب اولاد ہوگی آپ کی اور کثرت سے ہوگی؟ کون کہہ سکتا تھا؟ اللہ نے اس وقت کہا جب کوئی اولاد نہیں تھی, اس وقت کہا انا آتینا کل کوثر, ہم تمہیں کثرت نسل عطا کریں گے. کتنا بڑا معجزہ ہے یہ کہ جس آدمی کے کوئی اولاد نہ ہو اس کے لیے یہ کہا جائے کہ اس کی کثرت نسل ہوگی, اور وہ ہوئی. اور آج ثابت ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 5 بر اعظم میں گیا ہوں, میں ہر جگہ میں نے کثرت سے سادات آج رسول دیکھے. تو گویا یہ اللہ کا یہ قرآن یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے اس وقت کہا تھا جب کوئی اولاد نہیں تھی, اور آج آپ کی اولاد اس قدر ہے. اور حضور فرمایا میں اپنی اطرت آل سمیت حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, پر جس کو ہماری ضرورت ہے ہماری ہدایت پر عمل کرے, ہمیں ان کی شفاعت کا حق حاصل ہے. پر تم لوگ حوض کوثر پر ہماری ملاقات کے لیے کوشش کرنا, حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کرنے کی. ہم اپنے دشمنوں کو وہاں سے بھگا دیں گے, اپنے دوستوں کو ہم سیراب کریں گے. جس نے وہاں ایک گھونٹ بھی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے, التفسیر صافی الخصال. اب یہاں پر ایک آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ جو سورہ کوثر ہے یہ قرآن کی صداقت کا ایک ثبوت ہے بہت بڑا. مکے سے پہلے, مکے کے قریب ایک جگہ ہے عکاظ, عرب جو تھے وہاں سالانہ جمع ہوا کرتے تھے, اور وہاں جمع ہو کر وہ میلہ لگاتے تھے. ہر سال ایک دن وہ میلہ لگتا تھا, اس میں بڑے بڑے شعراء, خطباء, ادباء آتے تھے, وہ اپنا کلام پیش کرتے تھے اور لوگ تعریف کرتے تھے, ان کی بہت تعریف کرتے تھے. اس کے بعد وہ سارے شعراء وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مکے آتے تھے اور کعبے کے اندر جاتے تھے. کعبے کے اندر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے جنہیں کہا جاتا تھا سبع معلقہ, سب سے اعلیٰ کلام. جو اب تک شعراء جنہوں نے وہاں عکاظ کے میلے میں کلام پڑھے تھے ان کا انتخاب 7 قصیدے تھے کہ جو دیواروں پر کعبے کے لٹکے ہوئے تھے. تو وہ عرب آتے تھے, شعراء, ادیب اعلیٰ ترین, وہ ان کو پڑھتے تھے ان قصیدوں کو اور تعریف کرتے تھے. ایک مسلمان نے کیا کیا, اس زمانے میں یہ سورہ کوثر اتری تھی, ایک مسلمان نے کیا کیا کہ ایک دیوار پر یا کسی کاغذ پر اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اور یہ وہاں لٹکا دیا, 8ویں جگہ لٹکا دیا آخر میں. اب یہ جو عرب شعراء پڑھتے ہوئے آئے
انہوں نے پہلا قصیدہ پڑھا، بڑی تعریف کی، دوسرا پڑھا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں قصیدہ پڑھنے کے بعد جو آگے بڑھے تو انہوں نے یہ سورہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب یہ قصیدہ پڑھا وہ حیران ہو گئے، بار بار پڑھا انہوں نے اس کو، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کیسا کلام ہے، بڑے حیران ہوئے۔ یہ عرب، یہ اصل شاعر جو عربوں کے ہیں وہ وہی ہیں جاہلیت کے زمانے کے۔ آج تک جاہلیت کے عربوں کو جو ہے نا وہ معیار سمجھا جاتا ہے عربی ادب کا، مثال پیش کی جاتی ہے، ان کا کلام مسترد بنایا جاتا ہے۔ تو بہت دیر تک وہ پڑھتے رہے اس کو، اور آخر میں سب نے متفق ہو کر آخر میں یہ لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آخر میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ جو عرب کے شاعر، اصلی شاعر، اعلیٰ ترین جو معیار ہیں، مستند ہیں، جن کا فرمایا ہوا، وہ لکھ رہے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر، ایسا کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن مجید کی صداقت کی دلیل کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو وہ شاعر کہہ رہے ہیں جو آج تک عرب کے ادب کے مستند ترین اتھارٹیز ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ ایسا کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل صحیح عقیدہ ہے، ادب کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اعلیٰ ترین ادبا جو مستند ترین اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔